بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست داری چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی جدارب ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سورا پیر کامل کاملا رہنما. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. The status which Allah subhanahu wa ta'ala gave to Hazrat Ali radiallahu ta'ala amongst other Sahaba, that is so much beautiful, mashallah. And at fourth level, at the status and at the fourth grade, Hazrat Ali radiallahu ta'ala, we consider him at the number of four. First Hazrat Abu Bakr Siddiq, then Hazrat Umar Farooq, then Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala, then Ali al-Murtada radiallahu ta'ala. مگر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو خصائص عطا فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہ ایسی خصوصیات ہیں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے آپ بڑے ممتاز ہو جاتے ہیں. آپ کے والد ابو طالب، آپ سے کون واقف نہیں کہ حضور علیہ السلام کو آپ کے اسٹرکچر نے کتنی محبت دی ہے، کتنی خوبصورتی سے پالا ہے، کتنی محبت کا انہیں مظہر رکھا ہے، کتنے محبت کا انہیں جو ہے وہ مرکز رکھا ہے. اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتی ہیں. اور اس واقعہ سے اور روایت سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، جب آپ دنیا سے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے. حضور علیہ السلام اپنے قمیر مبارک عطا فرماتے ہیں، اور قمیر مبارک عطا فرمانے کے بعد آپ قبر شریف کے پاس جاتے ہیں، اور قبر شریف کے پاس جانے کے بعد آپ اس قبر مبارک میں لیٹ جاتے ہیں، اور قبر مبارک میں لیٹ جانے کے بعد پھر اٹھتے ہیں، اور اٹھ جانے کے بعد آپ سراندی کی طرف آتے ہیں، سرانے کی طرف آتے ہیں، آپ سر کی طرف آتے ہیں، اور سر کی طرف آ کر آپ یہ بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد تو کوئی عام نہیں تھی، تو وہ ہے کہ جس نے بڑی مجھے محبت سے پالا تھا. جب میری اپنی ماں
مجھے پالنے والی نہ تھی اس وقت تو نے مجھے پالا تھا، تیرے پاس خود کھانے کا تجھے خود بھوک لگی ہوتی تھی مگر تو اپنا کھانا بھی مجھے دے دیتی تھی، تجھے خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی مگر تو مجھے لباس دے دیتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے قمیص تمہیں اس لیے دی ہے، کفن کے طور پر تمہیں پہنانے کے لیے کفن کے اوپر اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میری دعا کے صدقہ میں اور اس نسبت میں تیری قبر کو کشادہ فرما دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، آپ کو جس اینگل سے دیکھا جائے، آپ بڑے ممتاز نظر آتے ہیں۔ آپ کی صحابہ سے محبت اور پھر صحابہ کی آپ سے محبت، حضرت صدیق اکبر کی آپ سے محبت، حضرت عمر فاروق کی آپ سے محبت، اور پھر ان صاحبوں کی ان سے محبت ایسی ہے کہ جو بڑی کمال والی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی چھوٹے تھے، قحط کا زمانہ آتا ہے، حضور علیہ السلام حضرت آپ ابو طالب آپ ان سے عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو حضرت علی کو میں اپنے جو ہے وہ پاس لینا چاہتا ہوں، اس کی میں جو ہے وہ نگہداشت کرنا چاہتا ہوں، نگرانی کرنا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بہانہ تو قحط کا تھا، ایک مفسر نے بڑا خوبصورت لکھا، انہوں نے کہا کہ جو بہانہ تھا وہ تو قحط کا تھا مگر دراصل اس کے پیچھے پلاننگ یہ تھی کہ یہ علی حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہیں اور حضور علیہ السلام کے گھر میں رہ کر حضور سے تربیت حاصل کریں، اور پھر جو حضور سے آپ نے تربیت حاصل کی ہے وہ پھر آپ نے رہتے دم تک اس کا پاس رکھا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادوں حسن و حسین نے جو قربانی دی ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہی تربیت تھی جو علی کو حضور نے عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ چلتا چلتا معاملہ آگے چلتا ہے۔ حضرت علی سے جو محبت حضور کی ہے، پھر حضور سے محبت جو علی کی ہے وہ ایسی محبت ہے کہ اس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ہمیں جو ہے وہ یہ بزرگوں کی محبت ہے حضرت علی سے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ میں نے ایک مقام پر بڑی خوبصورت روایت پڑھی، میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ نے محسوس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گرمی سردی کے کپڑے مکس پہن لیتے ہیں بعض دفعہ۔ یہ میں نے ایک دفعہ روایت عرض کی تھی تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے پوچھا امیر المومنین، پوچھا اے علی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بعض دفعہ گرمی میں سردی کے کپڑے پہن لیتے ہیں، آپ موسم کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے، وہ ذرا خیبر کا معاملہ دیکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور بخاری مسلم یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں خیبر کا جھنڈا اس کو دوں گا، اس غزوے کا جھنڈا اس کو دوں گا، اس مقابلے کا جھنڈا اس کو دوں گا، اس جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کا جھنڈا اس بندے کا دوں گا کہ جس پہ ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمانی ہے۔ صحابہ سارے اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ کل حضور نے جھنڈا عطا فرمانا ہے، اور جس بندے کو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا وہ اس خیبر کو فتح کر لے گا۔ آپ فرماتے ہیں رات گزری، سارے صحابہ حضور کو اکٹھے ہو گئے اور سب نے یہ سوچا نہ جانے ہمیں جھنڈا مل جائے، نہ جانے یہ معاملہ ہمارے اوپر آ جائے، یہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرا علی کتنے ہوئے؟ حضور نے پوچھا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کے آنکھ جو ہے وہ آنکھ میں درد ہے، جسے عام طور پہ اشوب جسم بھی کہتے ہیں، غالباً آنکھ میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ طبیب بھی ادھر ہے، شفائیں بھی ادھر ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ادھر ہوتا ہے، جاؤ میرے علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں علی کیا ہوا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں درد ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے درد سے مجھے جو ہے وہ جدا کر دیا، درد دور کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب سے حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنا جو ہے وہ تھوک مبارک میری آنکھ میں لگایا ہے، فرمایا اس کے بعد میرے اوپر کسی بھی موسم کی شدت اثر ہی نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جتنی زیادہ گرمی ہو، جتنی زیادہ سردی ہو، جیسا بھی موسم ہو، فرمایا کہ میرا جسم سکون میں رہتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے لعاب کا جو ہے وہ فیض تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ ایک موقع پر، اور یہ جو روایت ہے ترمذی شریف میں امام ترمذی نے یہ اس روایت کو نقل کیا، وہاں پر حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ Prophet ﷺ said, you all my Sahaba are brothers and sisters of each other. آپ ایک دوسرے کے بھائی ہو، آپ ایک دوسرے کے
بھائی ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He came and he had tears in his eyes. He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you gave really good lesson of brotherhood amongst other Sahaba. But what about me? You didn't make any brother of me. You are saying this Sahabi is the brother of other Sahabi, but you didn't make any of my brother. What will happen with me? And he had tears in his eyes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, now listen the jumla and the sentence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prophet alayhi wasallam said, O Ali, تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ Why are you worried? انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو پریشان نہ ہو، تو اس دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں مجھ محمد کا بھائی ہوگا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس علی کی مثال میں اور کیا دوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. You are my brother in this dunya and in hereafter. You are my brother. حضور علیہ السلام نے علی کو اپنا بھائی بنایا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمیں سارے یاروں سے بڑی محبت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میرا عقیدہ آپ جانتے ہیں اور اس عقیدے کا میں پرچار کرتا رہتا ہوں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب علی کا نام آتا ہے خون میں بڑا جوش پیدا ہو جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوشش کرنے والے کہیں پر جاتے بھی ہیں تو علی کا نعرہ لگاتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں. ادھر علی کا نام لینا ہوتا ہے، حضور کی توجہ بھی مل جاتی ہے، علی کا فیض بھی مل جاتا ہے اور پھر وہ جنگ کا میدان بھی اپنا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علی کی محبت عطا فرمائے. صاحبو یہ بات ذہن میں رکھیں، علی کو یام نہیں ہے. آئیے آپ کی ایک اور مثال دوں. حضور علیہ السلام یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی کو بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل امرنی ان ازوج فاطمہ من علی. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، this is order from Allah subhanahu wa ta'ala to do your nikah with my daughter Fatima. So it means the nikah and the marriage which was between Hazrat Fatima, the nikah which was done by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam between Fatima and Ali, that was the order of Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا میں نے یہ روایت تو پڑھ لی، اس روایت میں بڑا سکون تھا، اس روایت میں بڑی محبت تھی، اس روایت میں ایک بڑی چاشنی تھی، ایک بڑی مسرت تھی، مگر میں کتاب کے صفحے جو ہے وہ پلٹ رہا تھا، ورگزانی کر رہا تھا. آگے مجھے ایک ایسی روایت ملی جس نے مجھے بڑی مستی دے دی، جس نے مجھے بڑے جو ہے ایک خاص جو ہے وہ رمق دی. میں آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا. میں نے آگے ایک روایت میں پڑھا اور اس کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا علی تیرے نکاح کے بارے میں رب تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے اور رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فاطمہ اور علی کے نکاح کے لیے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے. اور یار کتنے کمیر ہو سکتے تھی. Okay, if you are so much rich, maximum you will have 20,000 people. There are only few examples in the world when they invited so many people. But Prophet ﷺ saying that there are more than 40,000 angels. They are as a witness of nikah of Hazrat Ali and Fatima. Look at the status of Hazrat Ali. That the witnesses in the nikah of Hazrat Ali are more than 40,000 angels. اور پھر اگلی بات سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا 40,000 فرشتے وہاں پر، 40,000 فرشتے گواہ. اور پھر جو شجرہ ہے طوبہ تھے، جو جنتی درخت تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں پتہ ہے نا کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے اس پر پھول برسائے جاتے ہیں، علی اور فاطمہ کی شان پر قربان جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شجرہ طوبہ کو حکم دیا ہے کہ فاطمہ اور علی پر یاقوت اور موتی نچھاور کرو. آپ فرماتے ہیں کہ گالت ہے بھی نہیں مکھ جی. آپ نے فرمایا کہ نہ صرف وہ موتی اور یاقوت تم پر نچھاور کریں گے، بلکہ فرمایا حوروں کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ جو موتی اور یاقوت ہوں گے ان کو وہ اکٹھا کریں گے. قربان جائیں حضرت علی اور فاطمہ کی شادی اور نکاح پر. میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں جس فاطمہ اور علی کا نکاح اس طرح ہو، پھر ان کے بطن پاک سے، پھر اس فاطمہ کے بطن پاک سے یقیناً حسن اور حسین ہی پیدا ہوں گے، کوئی عام بندہ پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے. آئے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. میں حضرت علی کی کیا کیا باتیں کروں، علی کیا زندگی کا کون سا ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں. میں نے کتاب میں پڑھا، بلکہ بخاری شریف جو بڑی مستند کتاب ہے حدیث کی، اس میں باب المناقب میں یہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک رات کسی انصاری کے باغ میں کام کیا، جو وہاں سے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے. آپ گھر میں کھانا لے کے آئے،
He did hard working for a whole night. And the money which he earned, he brought some food. When he went in his house, a person came and he said, I am hungry. ساری رات کام کیا ہے. ساری رات کام کرنے کے بعد جب کھانا بنایا, اس کے 3 حصے کیے. پہلے حصے کا جب کھانا بنایا, ایک سائل آ گیا, ایک بیگر آ گیا, اس نے نوک کیا. نوک کرنے سے کہا, نوک کرنے کے بعد کہا, علی میں بھوکا ہوں. حضرت علی نے فرمایا, کھانا اس سائل میں دے دو. کھانا اس کو دے دیا. پھر آپ دوسرا حصہ پکانے لگے, ایک اور سائل آ گیا, دوسرا حصہ بھی دے دیا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت علی نے ساری رات کما کر وہ پیسے اکٹھا کیا تھا. آپ میں سے جو ساری رات ٹیکسی کرتے ہیں, سارا ہفتہ کام کرتے ہیں, بڑا اوکھا ہوتا ہے پیسہ دینا. آپ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں, اور قربان جائیں حضرت علی کی شان پر, that he did hard working in whole night, and whatever he earned, he is giving in the way of Allah. He is giving in the way of Allah. The third part of food which he left behind, he said to Hazrat Fatima radiallahu ta'ala to make again that food. آپ نے پھر کھانا بنایا. پھر وہ جو تیسرا اور آخری حصہ کھانے کا تھا, پھر ایک فقیر آ گیا, یا ایک جگہ جو ہے وہ ایک مشرق قیدی کا لکھا ہوا تھا. حضرت علی نے جو کچھ بنایا تھا وہ سارا کا سارا اس خیرات میں دے دیا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا. علی جس نے ساری رات محنت کی تھی, پھر بھی بھوکا سویا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی راہ میں کسی نے دینا ہے تو آؤ میرے علی سے پوچھو کہ علی نے کس طرح سخاوت کر کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کیا ہے. اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے ایسا کر دیا یا حضرت صدیق اکبر نے ایسا کر دیا. آؤ میں تمہیں خود بتاؤں کہ علی کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ شرح نہج البلاغہ ہے, جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کس نے لکھی ہے. نہج البلاغہ کے اندر سے یہ میں اس کی ایک شرح ہے, اس کے اندر سے ذکر کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اسلام میں سب سے زیادہ جو افضل ترین شخصیت ہیں, آپ فرماتے ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں. This is the aqidah of Ahl Sunnah and this is the aqidah of Hazrat Ali. Hazrat Ali himself is saying the great personalities in the world, in Islam, after Prophet alayhi salatu wasalam, they are Abu Bakr and Umar. This is the aqidah of Hazrat Ali. اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے عمر اور کسی نے صدیق اکبر کو برا کہا, اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. اب بعض لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ لائیو بھی جاتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. آخری ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں ان سے محبت کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا. آپ کو غسل کے بعد جب کفن دیا گیا, حضرت علی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ کل قیامت والے دن میں عمر کی طرح نامہ اعمال لے کے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں. اگر حضرت علی حضرت عمر سے ناراض ہوتے, یا آپ مطلب تو سمجھ گئے نا میرا, یا حضرت ابو بکر سے ناراض ہوتے تو ایسی دعا تو نہ کرتے. آپ نے فرمایا کاش ایسا ہو جائے کہ جس طرح عمر کے نامہ اعمال ہیں اس طرح میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں. تو یہ عقیدہ تھا حضرت علی کا, اور یہ محبت تھی حضرت علی کی حضرت عمر سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. حضور کے گھر رہتے تھے نا, تو فرمایا کہ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہوتے, جب کبھی غصے میں ہوتے, امام طبرانی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت علی تو سوا کسے دی جرت نہیں ہوتی سی, اگر حضور غصے میں بھی ہوتے ہم سارے خاموش ہو جاتے, حضرت علی حضور کے پاس جا کے بات کر لیتے. آپ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. اگلی گل بڑی کمال دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک بندہ آیا, ایک صحابی آئے, آ کر عرض کیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ایریے کے اندر ایک جسٹس چاہیے, ایک جج, ایک قاضی چاہیے. آپ فرماتے حضور نے فرمایا میرے علی نو لے جاؤ. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو قضاء کا علم نہیں پڑھا, میں نے تو قضاء کا علم نہیں پڑھا, میں کیسے جو ہے وہ یہ معاملات حل کروں گا. ایک روایت میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور حضور نے کھڑے ہو کر حضرت علی سے کہا آؤ. حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا, اور اپنے سینے سے لگانے کے بعد آپ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے سینے سے لگایا میں نے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کی. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کائنات کا جو مسئلہ میرے سامنے آیا, جو حضور نے مجھے فیض دیا تھا اس کے صدقہ میں اس کو حل کر دیتا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ محبت عطا فرمائے. آخری روایت عرض کرتا ہوں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ نوٹ کیا کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
Hazrat Ali ke chehre ko takte rehte hain. She said, I was looking at the face of my father and I realized on 2 to 3 times that whenever I'm looking at the face of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala is looking at the face of Hazrat Ali. She said, I asked, oh my father, what's the matter? Whenever I'm looking at you, whenever I see you, you're always looking at the face of Ali. Now listen the answer of Hazrat Abu Bakr. He said, oh my daughter, I listened from the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prophet alayhi salatu wasalam said, an-nazru ila wajhi Ali ibadatun. He said, why I'm looking at the face of Ali? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if you will look at the face of Ali, this is also ibadat. This is also ibadat. Allah ta'ala hum sabko Hazrat Ali ki mohabbat